دنیا کے اندر جب بھی آپ کوئی بھی میڈیا یوز کرتے ہیں اور ہر طرف سے جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری خبریں جنگ کے بارے میں، بد امنی کے بارے میں، لیکن واحد خدا کا کلام ہے جس کے اندر خوشی کی خبر ہے۔ یسوع مسیح نے جو منادی شروع کی اس کا جو پہلا جو جملہ ہے جو ان کی زبان مبارک سے انسانوں تک پہنچا، جو ریٹن میں ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ آمین۔ اس طرح سے خدا کے کلام میں خوشخبری جو ہے یہ وہ خبر ہے جو خدا کی طرف سے پیغام ہے، اور اسے سن کر انسانوں کے چہرے پھر اداس نہیں رہنے چاہیے۔ آمین۔ ہمارے پاس جو خوشخبری ہے اس کی ایک بیس ہے، اور اس کی بیس یہ ہے کہ خوشخبری دینے والا زندہ خدا ہے جو اپنے کلام کے پیچھے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے۔ آمین۔ سو لکھا ہے امثال کی کتاب کا 25واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں، وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ آمین۔ دور سے مراد یہ بھی ہے کئی بار ہم بہت اداسی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف ابلیس جو ہے ایک خول بنا دینا چاہتا ہے، ایک ایسا ایریا کریٹ کرتا ہے جو آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کی سوچوں کو، آپ کے خیالوں کو وہ آوازیں ڈسٹرب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ علاج کرنے کے لیے ہاسپٹلز بنے ہیں، اور اس کا دنیا کے پاس کیا علاج ہے؟ یہاں پہ کافی بھائی ہیں، بہنیں ہیں جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگوں کے پاس علاج کیا ہے؟ کیوں جی، کیا علاج ہے ان کے پاس؟ دسو بھائی، ایسی میڈیسن اس کو دی جائے جس کا ذہن جو ہے نا اس کی ایفیشنسی ڈاؤن ہو جائے، ذہن بند ہو جائے، اور سوچتے ہیں بندہ بہتر ہے۔ اسے کام ڈاؤن ہم نے کیسے کیا ہے، اسے خاموش ہم نے کیسے کیا ہے؟ کیوں جی؟ میڈیسن دے کے۔ میری گل سمجھ رہے ہیں؟ کیسے کیا ہے؟ ہم نے دوائی دے کے اس کے ذہن کو بند کر دیا ہے، اس کے ذہن کی جو بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اسے ہم نے سلو کیا ہے کسی میڈیسن کے ذریعے سے۔ دنیا کے اندر لوگوں کی سوچ اور خیال کو کیسے بدلا جاتا ہے؟ میڈیا کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ ایجنسیز کیسے کام کرتے ہیں، ملک کیسے کام کرتے ہیں، جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس طرح کی وہ خبر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا چلانا شروع کر دیتے ہیں؟ اس طرح کی خبر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے جو دیکھتے ہیں، کارٹونز دیکھتے ہیں، ہم کئی بار جان چھڑا لیتے ہیں۔ بچے تنگ کر رہے ہیں، دو ان کو موبائل، اب کیا کریں؟ ان کو کیا لگا دو؟ کارٹونز لگا دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کارٹونز کے اندر بھی ابلیس اپنے ایجنڈے کو کیسے ہماری نسلوں تک پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں سے ہیری پوٹرز کے وہ جو کارٹونز ہیں اور کچھ اور بھی ہیں، ان کے ذریعہ سے وہ سوچ ہماری نسلوں میں وہ ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے دماغ میں کیپچر کر لوں۔ ابلیس اپنے ایجنڈے پر بھرپور کام کر رہا ہے۔
لیکن خدا کی کلیسیا جنہیں کہا گیا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، جن کو دنیا کے استاد بنایا گیا ہے، ان کا رول اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ اگر کلیسیا اپنا رول پلے کرے گی تو وہ بھی اپنے انجیلی میڈیا کے وسیلہ سے وہ بھی لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ آمین۔ لوگوں کی سوچ کو کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ میڈیا اس طرح سے کام کرتے ہیں، آپ بیڈ نیوز دیتے جائیں گے، بری خبریں دیتے جائیں گے، افسردگی کی خبریں دیتے جائیں گے، وہ خبریں لوگوں کی زندگیوں پر، ان کے سوچوں پر، ان کے خیالوں پر وہ اثر ڈالیں گی اور لوگ اسی طرح کے بنتے جائیں گے۔ یسوع مسیح نے جو میڈیا چنا، یسوع مسیح کے جو پہلے الفاظ لکھے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ آمین۔ توبہ کرو اور خدا کے پاس خوشخبری۔ لیکن پہلی جو بات ہے، آپ توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ اور کئی بار لوگ خوشی سے اتنا دور چلے جاتے ہیں، ان کے ارد گرد بھی کوئی خوشی کی خبر نہیں ہوتی۔ آمین۔ ان کی سوسائٹی میں بھی خوشی کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایک بہن دوسری بہن سے کہتی ہے، باجی پتہ نہیں کیا ہے؟ اس بہن کے پاس بھی ایک خبر ہوتی ہے۔ کئی بار کو بھائی کہتا ہے، بھائی جان آپ کو پتہ کیا ہوا ہے؟ اسے کہہ سکتے ہیں چلو میں نہیں بولتا، یہاں سے نہیں ہم بولتے، اس میڈیا کو کیا میڈیا بولتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بہن کے پاس، اگر ایک بھائی کے پاس خدا کا کلام ہے تو یہ گڈ نیوز میڈیا ہے، خوشخبری کا میڈیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کوڈ ورڈ میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی بار ہمارے پاس میڈیا ہوتا ہے لوگوں کی کمزوریوں کا، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا۔ کمزوریوں کا ویڈیو جو میڈیا ہوتا ہے، میں اس کی کمزوری، وہ اس کی کمزوری، وہ میری کمزوری، وہ کسی بھائی کی کمزوری، کسی بہن کی کمزوری۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے ارد گرد دیکھیں، لفظ مرتے نہیں ہیں، لفظ جو بولتے ہیں اس فضا میں ہے، لیکن خدا کا کلام ہے جو تاریکی میں نور ہے، اور نور غالب آتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آپ کس کے فرزند ہو؟ آپ نور کے فرزند ہو۔ ہاللیلویا۔ تم دنیا کے نور، جہاں پر تاریکی ہے، جہاں پر افسردگی ہے، جہاں پر جو ہے خوف ہے، آپ وہاں پر امید ہے۔ تو لکھے وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے، آج کیسی ہے؟ ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے پانی۔ ہاں جی، تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ یہ جان بوجھ کے میں نے لفظ چھوڑا تھا بیچ میں سے، ٹھنڈا پانی۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، آپ کو ایک پانی کا گلاس، ٹھنڈے پانی کا گلاس مل گیا ہے، آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح سے انجیل جو خوشخبری ہے وہ انسانوں کی زندگی میں کام کرتی ہے، پر ہمارے پاس تو صرف دنیا کی نیوز ہے۔ جو دنیا کی نیوز سنا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا سمجھدار ہے، یہ تو سارا پتہ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ انجیل جہان کو بدلے گی۔ ہاللیلویا۔ تو لکھے بھئی ایسے ہے جیسے تھکے ماندے کی جان کے لیے آپ کسی کو اطمینان بخش سکتے ہیں اپنی گفتگو کے وسیلہ سے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ لوگوں کا روحانی طور پر علاج کریں۔ ہاللیلویا۔ زبور نمبر 51 کی 8ویں آیت میں خدا کا بندہ داؤد ان کی بات پر غور کرتے ہیں۔ زبور کی کتاب میں زبور 51 اور اس کی آیت نمبر 8،
50 اور 1 51 زبور نمبر 51 ہے اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہ کئی بار نافرمانی ہماری زندگی کے اندر کوئی ہے جو آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اوپر کیا لگاتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے۔ گڈ نیوز یہ ہے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے لیکن یاد رکھیں آپ کا خدا پھر بھی آپ کا انتظار کرتا ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے۔ ہاللیلویا! آپ کو کئی بار لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں یار میں منہ مکھاندے لائق نہیں ہے۔ کوئی چیز ہے جو ان کو ڈاؤن کرتی ہے۔ ایک تو کئی بار آپ کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، لیکن آپ نقصان کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو اور نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ میں اس دنیا میں جینا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ داؤد کی زندگی میں گناہ آیا۔ ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ پاس کئی بار ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، تو اس نے کہا کوئی یہ نہیں بتاتا، داؤد کے گناہ کے بارے میں نہیں بتاتا۔ میں نے کہا بیٹا بات سنو، ہم انجیل کے بائبل کے خادم ہیں اور یہ خدا کا سچا کلام ہے، ہمارا کام کتاب مقدس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اس کے اندر جو نیگیٹو خبر ہے بائبل نے اس کو چھپایا نہیں ہے۔ بائبل یہ نہیں بتاتی کہ داؤد نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بائبل بتاتی ہے کہ اس نے گناہ کیا تھا، لیکن ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ خدا نے داؤد کو پھر معاف بھی کیا ہے، اس نے معافی مانگی ہے، خدا نے داؤد کو بحال کیا ہے۔ ہاللیلویا! خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، اس غلطی پر ہی نہ بیٹھے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے اس نے ہمارے گناہ، ہماری خطائیں اتنی دور پھینک دیں جیسے پورب سے پچھم دور ہے، اس نے خطائیں پھینک دی۔ اس بات پر دنیا غور کیوں نہیں کرتی؟ نیگیٹو چیزوں کو فوراً کیچ کرتی ہے، نیگیٹو چیزوں کو، اور پازیٹو سکھانی پڑتی ہے۔ انجیل بچوں کو سکھانی پڑتی ہے۔ سگریٹ کیسے پیتے ہیں لوگ، سکھانی نہیں پڑتی، خود ہی سیکھ جاتے ہیں۔ چیٹنگ کیسے کرنی ہے سکھانی نہیں پڑتی، لوگ خود ہی سیکھ جاتے ہیں۔ انجیل لوگوں کو، نسلوں کو سکھانی پڑتی ہے، پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے، ترلے منتے کرنے پڑتے ہیں۔ انٹی جی کل چرچ ضرور آئے جی، انٹی پھر بھی پاوے نا، انکل جی مہربانی چرچ ضرور آئے جی، وہ بیٹا چرچ ضرور آنا۔ برا کام سکھانا نہیں پڑتا، پھل زمین پر لگانے پڑتے ہیں، جھاڑیاں لگانی نہیں پڑتی، کانٹے لگانے نہیں پڑتے، وہ خود بخود اگتے۔ لیکن ہمیں پھر بھی کچھ بونا ہے، پازیٹو بونا ہے، انجیل کے پیغام کو بونا ہے۔ اور داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے 7ویں آیت سے، زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا۔ آمین۔ زوفے سے مجھے، زوفے سے خون جو ہے وہ چھڑکا جاتا تھا، خون کیا کیا جاتا تھا؟ زوفے سے مجھے صاف کر تو پھر لکھا ہے میں پاک ہوں گا۔ اور پھر لکھا ہے مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان۔ آمین۔ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ خوشی کی خبر ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ہاللیلویا! یہ جو ہڈیوں کی دردیں، پتہ ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا خوف اور آپ کی افسردگی، آپ کی پریشانیاں، آپ کے اندیشے آپ کی ہڈیوں کو ویک کرتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کو کتنی زیادہ آپ کیلشیم کھلا رہے ہیں بھائی، اینڈ ہونا کہ نہیں جی یہ کیلشیم ہی صحیح نہیں، دوائیاں پائی جی صحیح نہیں جا رہی۔ او بھائی دوائیاں صحیح نہیں، آپ کو جو چاہیے آپ کو وہ نہیں مل رہا، آپ کی ہڈیوں کو خوشخبری چاہیے۔ ہڈیاں کی تو مضبوط ہوں گے،
تو بھائی لکھا ہے خدا ان کے کلام میں مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں، آگے لکھا ہے شادمان، میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں امثال 15 باب کی 30ویں آیت میں، اور یہاں پر بھی ایک میڈیکلی طور پر بھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا کا کلام ہماری مدد کرتا ہے۔ امثال 15 باب اور اس کی آیت نمبر 30، اس میں لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، آمین، آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے، اور خوشخبری ہڈیوں میں فرب ہی پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں جتنے لوگ آپ کو نیگیٹو خبریں دیتے ہیں، بھائی جی پتہ ہے ہن امریکہ نے کی کیتا، پتہ جی فلانے ملک نے کیتا، او بھائی سب کو پتہ ہے، پر کو خوشی کی خبر بھی بتاؤ، حالات کیسے ہوں، خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین آمین، خدا اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کئی دفعہ جی گوڈے کم نہیں کرتے بھائی جی، کمر کم نے دے کر دیجیے، فلانی چیز ہمارے کام نہیں کرتی جی، ٹھیک ہے، اب ٹخنوں میں ٹھیک ہے نا گٹھیاں جو درداں بھائی جی فلانا یہ وہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ افسردگی آپ کے بدن کو، آپ کی ہڈیوں کو ڈیمیج کرتی ہے۔ آمین، کیا کرتی ہے؟ تو وہ چیز ہو جو آپ کی ہڈیوں میں پھر چکنائی پیدا کرے، لوبریکیشن پیدا کرے، اور خود بخود خوف سے، اداسی سے، پریشانی سے کوئی چیز ہے جو آپ کے بدن کی جو فرب ہی ہے، جو قوت ہے، جو لوبریکیشن ہے، جسے گریس کہتے ہیں۔ ہاں جی، آپ بھائی جی گوڈے چ درد کیوں نے کہا بھائی جی گریس مک گئی، گڈیاں جی بھی گریس ہی یوز ہوتی ہے لوبریکیشن کے لیے، گریس بھائی جی مک گئی ہے۔ یہ تو بہتر ہے بھائی جی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں جن کے پاس خوشخبری نہیں، جن کے پاس، آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ جیڑا بندہ زندگی چ کدے کامیاب نہیں ہویا انہیں کہنا بھائی جی کاروبار سے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ چونکہ انہوں فائدہ کدے ہویا کوئی، اس نے محنت کبھی کی نہیں ہے، وہ دے کولوں کی ملے گا؟ آپ بیٹھیں 4 نکمے لوگوں کے پاس تے بٹھا دو شداب صاحب نو نال بچ، اگلے نے کہنا بھائی جی کام سے بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ نہ وہی بولی بولنا شروع کر دیں نہیں بھائی جی کام سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں بھائی جی، اور نہ پھر کہنا بھائی جی اس ملک میں رہن دا ہی کوئی فائدہ نہیں، انہاں نو لے جاؤ بھائی جڑے اتنے بھکھے لاہور بھی بھکھے لے جاؤ۔ نکمے بندے کو کوئی بندہ کہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ آپ ایک کمزور بندے کو مثبت 4 لوگوں میں بٹھا دیں، وہ 4 بندے ان میں تکا لا دیں گے، وہ سوچے گا نہیں یار نہیں زندگی میں امید ہے۔ ہاللیلویہ، صرف یہ سوچ کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں وہ خوشخبری آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے۔ ہاں جی، آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے۔ ایک بندہ باہروں آیا جی 4 خوش بیٹھے نے نا تو وہ چہرہ کیا ہوئے گا؟ ارے یار آج بڑے خوش تے 4 اداس بیٹھے نے نا اسے چہرے دے ایکسپریشن کی ہو جان گے کی ہویا؟ چہروں کے اوپر لوگ کئی بار جلدی بوڑھے کیسے ہوتے، کئیاں دے چہرے دے زیادہ چوریاں جوانی جی کیوں انہیں ہر گل یہ کی کر دی، وہ چہرے ہی ایسے ویسے چہرے بن جائیں گے۔ اپنے آپ کو خوبصورت رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ ہاللیلویہ۔ خود خطوں کے اندر سب سے جو زیادہ بات کی گئی ہے پتہ کیا ہے؟ پولس رسول نے اطمینان کی بات کی ہے، خداوند کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو۔ ہاللیلویہ۔ جو خوشخبری سے جڑا، آپ جوان دکھنا چاہتے ہیں خوبصورت، کئی دفعہ یہ ایسے سن کے انکل جی تسی ویسے اینی عمر تہاڈی لگدی نہیں، کیویں چہرہ پھر کھلدا ہاں یار ہے کوئی امید ہے، ٹھیک ہے نا؟
یہ خوشخبری کا کمال ہے. ہاللیلویا. ہڈیوں میں کیا بخشتی ہے بھائی؟ لکھا ہے خوشخبری فرب ہی. کیا بخشتی ہے؟ کمر بھی ٹھیک، گوڈے بھی ٹھیک، ٹخنے بھی ٹھیک. پھر ہائے ہائے نہیں کہ گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے نہیں اٹھنا پائے گا. خوش لوگوں میں بیٹھے جن کے پاس امید ہے، جو کچھ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں. آپ ان جو کچھ دنیا میں تے جڑا 50 یا کے نہیں ہون پائے جی اسی بڈھے ہو گئے. اسی ان ریورس گئے، انہاں دے 55 جی لگ جانے نے ریورس گئے. ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں، ان کے پاس کرنے کا کوئی. 13ویں باب کے 17ویں آیت میں دیکھیں، یہاں پر جو پہلے باب ہم 13ویں باب کی آیت نمبر 17 میں، امثال کی کتاب میں 15 کی 13 سوری 15 کی 13 میں لکھا ہے خندہ روئی خوش دلی خندہ روئی پیدا کر. ہاں جی، کون سی؟ خوش دلی. خندہ کا معنی بھی خوشی ہوتا ہے، روئی کا معنی منہ ہوتا ہے. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. چہرے کے اوپر خوش دلی، اگر دل خوش ہے تو بندے دا پھر چہرہ بھی خوش. آج دل خوش ہے تھے، پر غمگینی، دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے. خاطر دا مطلب کی ہے؟ ہاں جی، دل. اے بھی فارسی زبان دا لفظ. یہ میرے پتہ کیوں پتا؟ میں فارسی زبان پڑھی ہے. فارسی زبان میں میں تقریریں بھی کی ہیں، تقریر بھی کر سکتا ہوں، اسپیچ بھی کر سکتا ہوں. دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ کی زندگی میں 100 بار بیڈ ہیپننگ ہوئی ہوں، آپ کے ساتھ 100 بار برے تجربے ہوئے ہوں، لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، مضبوط ہو جاؤ. ہاللیلویا. کیا ہو جاؤ؟ مضبوط ہو جاؤ. میں آپ کے لیے سب کچھ بدلنے کو تیار ہوں. دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے. اور امثال 17ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے شادمان دل شفا بخشتا ہے. آج کیڑا دل؟ جے اندر ہی خوشی نہیں، شفائے دل حکیمی دوائیاں کنیاں بوتلاں بندے نو پلا چھڑو. تھوڑا جا کو فائدہ ہو سکتا ہے، بہتا فائدہ نہیں ہو سکتا. معجزات ان زندگی میں ہوتے ہیں. شادمان دل کیا بخشتا ہے بھائی؟ شفا بخشتا ہے. جس نے شفا پانی ہے خوشخبری پہ اسے ایمان لانا پڑے گا. لیکن پھر لکھا ہے افسردہ دلی. ہاں جی، افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. ہاں جی، کیا کر دیتی ہے؟ افسردہ دلی ہڈیوں کے علاج کتنے مہنگے ہیں، ڈاکٹر کتنے مہنگے ہیں. انجیل سن لو یا پھر ڈاکٹروں کے کو ڈر جاؤ. بہت ساری بیماریاں صرف ہمارے سوچ اور خیال کے سبب سے ہماری زندگی پر وارد ہوتی. افسردہ دلی ہڈیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ خوش کر دیتی. آخری ایک آیت دیکھیں، صفنیہ کی کتاب کا 13واں باب، صفنیہ کی کتاب اور اس کا باب نمبر 13، آیت نمبر اس کی 14 سے 17 تک. حبقوق کی کتاب کے آگے، یہ آخر میں جو انبیاء کی کتابیں ہیں ان میں صفنیہ کی کتاب ہے. آیت نمبر 13 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر ہے میرے پاس 881 پر، 881 صفحہ نمبر. ہاں جی، لکھا ہے اسرائیل کے باقی لوگ نہ بدی کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ ان کے منہ میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی، بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کو نہ ڈرائے گا. ہاں جی، کوئی ان کو. اے بنت سیون نغمہ سرائی کر. اے بنت سیون کیا کر؟ اے سیون کی بیٹی بنی اسرائیل، اس سے مراد خدا کی قوم، خدا کے لوگوں، نغمہ سرائی کرو. اے اسرائیل للکار. ہاں جی، اے اسرائیل. اے دختر یرشلم
पूरे दिल से खुशी मना, आमीन, पूरे दिल से और शादमान हो। खुदावंद ने तेरी सजा को दूर कर दिया। हाँ जी, खुदावंद ने तेरी सजा को क्या कर दिया? ते जैसा सीखे खुदा भाई जी कदे माफ नहीं करेगा ना ना, ये खुदाई दे खिलाफ गल है। खुदा मुआफ करता है, खुदा रहम करता है, खुदा बचा लेता है, वो रिहाई देता है। उसने तेरी सजा को क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया। खुदा इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है। हालेलुया। दुनिया के लोग खुदा को ढूंढते हैं, हमारा खुदा हमें ढूंढता है। कहते हैं जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं मौजूद हूं वहां पे। हालेलुया। तेरे अंदर है, तू फिर मुसीबत को ना देखेगी। हालेलुया, तू फिर मुसीबत को ना देखेगी। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पर अगर आपका मीटर कई बार बिजली का बिल कटने की वजह से, बिल ना भरने की वजह से कट जाता है, कभी उठाएं बिल। क्या करें? कहे खुदावन ये इतने ज्यादा मेरे साथ ये मसाइल हो रहे हैं, इसके बाद मैं ये नहीं देखना चाहता, पर तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। कर सकते हैं ऐसा? फिर अपनी जिंदगी में देख, कोई भी ऐसी मुश्किल है, उस चीज को उठाएं खुदा के हजूर में, खुदा मैं ये नहीं देखना चाहता। खुदा के फिर खुदा होने का फायदा क्या अगर वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकता? वो आपके लिए, उस औरत ने कहा ना, खुदावन अगर तू कुछ कर सकता, इसने कहा अगर मैं कुछ कर सकता, जब अपनी बेटी को लेके आई तो उसने अगर मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। खुदा ने फिर शिफा दी ना उस औरत की बेटी को। खुदा अगर मगर वाली बात में नहीं आता, खुदा डेफिनेट कर सकते हैं, हर सूरत में आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। हाँ जी, फिर मुसीबत को उस रोज यरूशलेम से कहा जाएगा हिरासा ना हो। आमीन। क्या ना हो? ऐसे यूं तेरे हाथ ढीले ना हो। खुदा तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर, आज क्या करेगा? किसके सबब से? हम किसके सबब से खुश होते हैं? खुदा कोई स्टैचू नहीं है, खुदा को बुत नहीं है, वो जिंदा शख्सियत है। अगर आप खुश हैं, कई बार बच्चे हरकतें कर रहे हैं, असी वे खुश पे होने, किसने हमारे अंदर ये चीज को इंजेक्ट की है कि जैसे हंसना शुरू कर दी? ये एक कनेक्शन है। आप खुश हैं, खुदा आपको खुश देखना चाहता है। आप उदास बैठे हुए हैं, खुदा को ये अच्छा नहीं लगता। खुदा को ये अच्छा नहीं लगता। और लिखा है तेरे सबब से शादमान होकर आप खुश हो। खुदा बतौरे बाप हमें देख के वो भी खुश होते हैं। वाह यार, आज बड़े खुश ते इंज दा ते कोई बाप नहीं। इन्हां दे विच मैं फिर जरा किवें फुट पावां? नहीं, वो बाप इंज दा नहीं। दुनिया में भी ऐसे माँ बाप नहीं है। चलो कदे कदे शायद को अपने जाती फायदे की खातर भी कुछ कर ले। चलो अद्धे बच्चे मैं अपने हल करना, ते अद्धे बच्चे जो उधर जाते पे, अद्धियां नूं ते मैं ब्लैकमेल कर करके बाबा बड़ी ज्यादती करदा, अम्मा बड़ी ज्यादती कर दी। ठीक है, लेकिन खुदा के यहाँ ऐसा नहीं है। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। आमीन। अपनी मोहब्बत में, ओदी मोहब्बत कौन है? कि अपनी दुनिया से उसका लव आप है, उसकी मोहब्बत आप हैं। वो अपनी मोहब्बत में लिखा उसे सरूर आता है, खुश होता है, शादमान होता है। आगे लिखा वो गाते हुए शादमानी। हाँ जी, वो गाते हुए क्या करेगा? वो गाते हुए तेरे लिए, हाँ जी, क्या करेगा? इब्रानी में भी और कैथोलिक तर्जमा में लिखा है वो गाते हुए तेरे लिए नाचना शुरू कर देते। क्या करता है? ते कई चर्चा दे को ताली बाजी जाते पास, भाई क्या हुआ, क्यों है हालेलुया क्यों आख्या जी? क्यों भाई? वो रोजे चल रहे जे, वो जाओ तो महात्मा ही हो, रोजे हालेलुया क्यों आख्या जी? रोजे चल रहे हैं।
او نہیں بھائی، نہیں، آپ کا خدا آپ کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، آپ کا خدا شادمان ہو کر آپ کے لیے ناچنا شروع کر دیتا ہے، رقص کرتا ہے۔ ہاللیلویا، کیا کرتا ہے؟ اس طرح کا ماحول چاہیے بھائی، یہ خوشی اور شادمانی کی بات ہے۔ خدا بھی شادمان ہے اور وہ چاہتا ہے اس کے لوگ بھی کیا رہیں؟ شادمان۔ وہ نہیں چاہتا کہ نہ تو سکون نہ رہن دینا تو نہ آپ بھی سکون نہ رہنا۔ یہ فارمولا خدا دا کوئی نہیں، یہ بندیاں دا ہو سکتا ہے۔ نہ آپ ہی سکون نال رہنا تو نہ کسی نے سکون نال رہنا۔ نہیں، یہ گل سب ڈیلیٹ کر دو، سمجھو تو سنی کوئی نہیں۔ یہ ویسے میں ایگزامپل ایک دیتی ہوں، لیکن خدا خوش ہے، شادمان ہے، آپ کے سبب سے خوش ہے اور وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، خدا آپ کے ساتھ۔